اب یہ پالیسی آئی تھی کہ جناب وہ ٹارگیٹڈ تاکہ یہ نہ ہو کہ جناب پیٹرول پہ اگر وسیم مدامی صاحب جو ہے وسیم مدامی جیسا غریب آدمی جو ہے وہ بھی پیٹرول پہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ 30 روپے ٹیکس دے رہا ہے اور مفتاح اسماعیل جیسا ارب پتی بھی 30 روپے ٹیکس دے رہا ہے، تو ذرا دونوں کو کیٹیگرائز کر دیا جائے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکا اس پہ، تو یہ کیا ہے، یہ اس کے لیے انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ہمارے پاس کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے سکیں، یا آئی ایم ایف ناراض ہو گیا تو اس وجہ سے نہیں ہو سکا؟ یہ میرے خیال سے اس میں وزارت خزانہ کی بائن بھی نہیں تھی، یہ پروگرام جو ہے وہ 300 ارب روپے کا پروگرام ہو جاتا بیسٹ جتنا، اور وزارت خزانہ نے جو ہے وہ کبھی آئی ایم ایف سے بات نہیں کری تھی اس کے بارے میں۔ آپ اتنا بڑا پروگرام کر لیں، اگر آئی ایم ایف سے بغیر بات کریں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا انفراسٹرکچر بھی نہیں تھا۔ اور ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑی امیچور موو ہوئی نا، پھر آئی ایم سوری ٹو سے گورنمنٹ کی سائڈ سے بہت ہی امیچور مووی کہ آپ نے ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر کو بھی نہیں بتایا، ہوم ورک بھی کمپلیٹ نہیں، اور آپ نے اناؤنس کر دیا جی ہم یہ کرنے لگے ہیں۔ جی دیکھیے، پیٹرول جو ہے 90% پیٹرول میرے خیال سے 79% پیٹرول جو ہے وہ امیر ترین 40% پاکستانی استعمال کرتے ہیں، اور جو بھی گاڑی چلا رہا ہے، جو 800 cc کی گاڑی بھی چلا رہا ہے سوزوکی جیسی، وہ بھی ایک پاکستان کے حساب سے وہ ابو ایوریج اس کی انکم ہے، کمفرٹیبلی مڈل کلاس کہلاتا ہے۔ پاکستان میں 60% لوگ ایسے ہیں جن کی 35,000 روپے خاندانی انکم ہے، جو کہ 4 بچے اور میاں بیوی کے اوپر جو خاندان پاکستان میں اوسطاً شامل ہوتا ہے اس کی 60% لوگوں کی انکم 35,000 سے کم ہے۔ تو یہاں پر تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو گاڑی چلا رہا ہے وہ بھی مڈل کلاس ہے، اور جو سوزوکی جو بیچارہ سوزوکی کے اندر لوڈ لے کر جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو ان کو سبسڈی دینا جو تھا وہ تو ویسے بھی تھوڑا سا جو کہ گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غریب ہیں اور ان کی بڑا مشکل ہو گئی ہے، لیکن ان کو سبسڈی دینا ایک مشکل تھا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، تو آپ کو مزید پیٹرول امپورٹ کرنا پڑے گا۔ جب آپ امپورٹ روک رہے ہیں اور آپ نے بہت ساری چیزوں کی امپورٹ روک دی ہے، تو اس وقت میرے خیال سے سستا پیٹرول بیچنا حکومت کی پرائیورٹی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ جب سستا پیٹرول بیچتے ہیں تو آپ قرض لیتے ہیں، اور جب قرض زیادہ لیتے ہیں تو منی سپلائی بڑھتی ہے، اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ تو حکومت کو یہ بیلنس کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مہنگائی ہو گئی ہے، اور یہ بات بھی آپ دیکھیں کہ کچھ بریک ملا ہے۔ جب میں وزیر خزانہ تھا تو $100 کا، $105 کا، اس سے بھی اوپر چلے گیا تھا برینڈ کی قیمت۔ آج برینڈ کی قیمت $70 ہے، تو تقریباً 35% وہاں سے کم ہوئی ہے برینڈ کی قیمت۔ تو دنیا میں برینڈ کی قیمت کم ہوئی ہے، اب دنیا میں ویٹ کی قیمت کم ہوئی ہے، فرٹیلائزر کی قیمت کم ہوئی ہے، اور ایڈیبل آئل کی قیمت کم ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سال جو ہے وہ بہتر ہوگا پاکستانیوں کے لیے۔ اللہ کرے، میں یہ پوچھنے لگا تھا کہ اللہ کرے کہ اس کے پر اثرات بھی نظر آئیں۔ آپ کو یہ روپی ڈالر یہ اگلے مالی سال میں کدھر جاتا لگتا ہے؟ کل بھی ڈار صاحب نے اپنے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ میں تو جناب اسی لیے اینیمی آف ڈی ویلیویشن، اس طرح کی بات انہوں نے کی، اور پھر انہوں نے وہ یہ بھی کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا جبکہ میں جہاز پہ چڑھا اتنے روپے کم ہو گئے، اور واقعی ڈالر اس وقت 197 کا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں پیچھے خفیہ ہاتھوں نے، ابھی خفیہ ہاتھوں وہ تو ان کو بتانا چاہیے تھا کون سے خفیہ ہاتھ ہیں، ہمیں کیا پتہ، انہوں نے بڑھا دیا۔ ابھی بھی انہوں نے کل بلومبرگ کے 2 کا حوالہ دیا کہ جناب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آج کی بھی اصل ویلی 244 روپے۔ میں نے ایک سینئر اکانومسٹ کو دیکھا، وہ اس پہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جان کیا بات کر رہے ہیں، اب بلومبرگ میں ممبئی میں بیٹھے ہوئے 2 لوگوں نے لکھ دیا، آپ اس کو کوٹ کر رہے ہیں، 10 اور لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی ڈالر یہ 300 پلس ہی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اگلے مالی سال میں روپی ڈالر کدھر کھڑا نظر آتا ہے؟ دیکھیے وسیم بھائی، جب بھی مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے تو میں نے کنسسٹنٹلی یہ جواب دیا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ریٹ کیا ہوتا ہے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ دیکھیں لاکھوں لوگ پاکستان میں روزانہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور ہزاروں لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہزاروں لوگ امپورٹ کرتے ہیں۔ ان سب کی ڈیمانڈ اور سپلائی جب ڈیمانڈ ملتی ہے تب جا کر ہمارے پاس ایک روپے کی اور ڈالر کی ویلیو آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ڈالر خریدتے ہیں ایکسچینج میں سے، جن کو باہر ٹریول کرنا ہوتا ہے، ہزاروں لوگ ڈالر بیچتے ہیں جن کو اپنی والدہ کو یا گھر والوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں جو باہر کما رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کی ڈیمانڈ سپلائی ملا کر ہم کو ایک ریٹ نکلتا ہے، وہ مارکیٹ کا ریٹ ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی گیس نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہم اس کو گیس کر لیں گے یا ہم بتا دیں گے کہ یہ ریٹ 240 ہونا چاہیے یا 180 ہونا چاہیے یا 160 ہونا چاہیے، یہ تو مطلب یہ اکنامکس سے ہٹ کے باتیں ہیں۔ یہ نو بڈی ہو انڈرسٹینڈز اکنامکس ول سے دس۔ جو مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈیفالٹ کا رسک کم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی جو ڈیمانڈ اس وقت ڈالر کی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ یہ مجھے پتا ہے
کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ ڈالر خرید کے رکھ لیتے ہیں اپنے پاس، چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا چاہے وہ دبئی بھجوا دیں ڈالر، تاکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جائے تو ہم ایک سیفٹی کی طرف ہوں، اس لیے لوگ سونا بھی خرید رہے ہیں، ڈالر بھی خرید رہے ہیں۔ جب ان کو یہ لگے گا کہ ڈیفالٹ کا رسک کم ہو جائے گا تو وہ واپس ان کو پاکستان میں، ان کے بچے پاکستان میں رہتے ہیں، گھر بنانے ہوتے ہیں، شادیاں کرنی ہوتی ہیں، دیگر اخراجات ہوتے ہیں، سرمایہ کاری ادھر کرنی ہوتی ہے، تو وہ واپس روپے میں آ جائے گا، تو اس کے بعد آپ کی ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہوگی۔ آپ کو میں یاد دلاؤں کہ ایک مرتبہ 244 روپے ڈالر چلا گیا تھا جب میں وزیر خزانہ تھا، اس کے بعد جب IMF وغیرہ سے ایگریمنٹ ہو گیا اور SLA سائن ہو گیا تو مارکیٹ کو لگا کہ اب ڈیفالٹ کا رسک ختم ہو گیا پاکستان میں، تو وہ گرتے گرتے 214 روپے پہ آ گیا تھا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، پھر وہ بڑھ گیا، لیکن یہ چیز ہوتی ہے۔ آپ کو پچھلے سال آپ کا 80 بلین کا امپورٹ تھا، 31 بلین کا ایکسپورٹ تھا، تو آپ کو اس وقت جو ہے وہ ڈالر کے اوپر بہت زیادہ اٹینشن نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، ہم کو یہاں پہ ایسی کنڈیشنز کر دینی چاہیے کہ جس سے روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی معیشت کو مضبوط کریں، یہاں سے ایکسپورٹ بڑھائیں، یہاں پہ مہنگائی کو کم کریں، یہاں پہ ایفیشنسیز لے کر آئیں، نجکاری کریں، آپ اپنی معیشت کو کم کریں تو وہ اسکور خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ بیفور وی گو ٹو بریک، یہ آپ نے اس سوال کو بھی پوائنٹ ہے، آپ نے اس سوال کو بھی کئی حوالوں سے ایڈریس کیا ہے، بٹ آئی تھنک بڑا ایک ریلیونٹ ٹائم ہے کہ اس کو اگر آپ بتا دیں، بریفلی بتا دیں۔ بے شک بھائی، آپ کے خیال میں یعنی IMF کے پاس جانا، وہ آپ کہتے ہیں اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، آپ نے متعدد بار کہا ہے، نیا پروگرام نیگوشیٹ کرنا، یہ سارا سینیریو آپ کو لائکلی لگتا ہے یا لیس لائکلی لگتا ہے کہ نئے مالی سال میں نیا پروگرام نیگوشیٹ ہو، پیسے آ جائیں اور الٹیمیٹلی آپ اگلے ایک مالی سال میں 25 بلین ڈالر لگ بھگ پلس مائنس وہ جو آپ کو قرض کی ادائیگی کرنی ہے وہ آپ کرنے کے قابل ہو جائیں؟ ایسا ہونے کا امکان زیادہ ہے یا خدا نخواستہ ایسا نہ ہونے کا امکان زیادہ ہے؟ زیادہ پروبیبلٹی کس چیز کی؟ IMF سے پروگرام ہو جائے گا۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ والا بحال ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ذرا سا کوشچنبل ہو گیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا IMF سے پروگرام ہو جائے گا۔ مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ IMF میں جائے، اور اگر پاکستان سنسیئرلی اینڈ انٹیلیجنٹلی اور جس کو ریشنل اکنامکس کے تحت ایک پلان بنا کے IMF کے پاس جائے اور پھر دوست ملکوں کے پاس جائے اور بولے کہ دیکھو یہ ہمارا پلان ہے، اس طرح ہمارے پاس پیسے آئیں گے، یہ ہماری اکنامک پالیسی ہے، تو پاکستان جتنے بڑے ملک کو کوئی بھی نہیں چاہے گا، ہمارے دوست بھی نہیں چاہیں گے، ہمارے دشمن بھی نہیں چاہیں گے کہ خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جائیں۔ تو مجھے ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑا قوی یقین ہے۔ انشاءاللہ۔